یہ میری فیملی کو اس سٹیج پہ لے کے آئے ہیں جہاں پہ میں اسپیچلیس ہو گیا کہ یار میں کیا کروں. مطلب ابا جی کے علاج کے پیسے بھی انہوں نے بلاک کر دیے ہیں. اور یہ بات میں نے ان کو ادھر دفتر میں آفس میں کہی تھی, سرفراز چودھری کو میں نے خود اس کے منہ پہ کہی تھی. میں نے کہا میرا ابا ہارٹ پیشنٹ ہے, ان کی سرجری کے پیسے آپ نے میرے فیملی کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا ہے. یہ اس سٹیج پہ میری فیملی کو لے آئے تھے, مجھے 23 دن بند رکھ کے چپیرے مار کے مجھے کورٹ پہ لے کے جاتے تھے کہ میں کسی میڈیا کے کسی مائک میں بول نہ دوں. جسمانی ریمانڈ پہ ایف آئی اے کے پاس جانا ہے یا جوڈیشل ہو گیا. جوڈیشل کا مطلب یہ ہے کہ اب میں جیل چلا جاؤں گا. جج صاحب نے آرڈر لکھ کے دیا کہ ہم نے بندہ جوڈیشل کر دیا ہے. اب جوڈیشل کر کے کورٹ سے بندہ ڈائریکٹ جیل نہیں جاتا, کورٹ سے ایک بار این سی سی آئی آفس واپس آتا ہے, وہاں پہ اس کے کچھ پیپرز ریڈی ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کو جیل بھجوایا جاتا ہے. تو جب میں کورٹ سے این سی سی آئی آفس واپس آیا, وہی بگ بردر ادھر موجود تھا. میری طرف دیکھ کے کہا ڈکی تیرے سے پیسے کس نے لیے؟ میرا دل ادھر منہ میں آ گیا. میں نے کہا یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب کیونکہ اس نے میرے سے ڈائریکٹ پوچھا کہ تیرے سے پیسے کس نے لیے, اس نے میرے سے یہ بھی نہیں پوچھا کیا تیرے سے کوئی پیسے لے رہا ہے, اس نے میرے سے کہا کہ تیرے سے پیسے کس نے لیے. میں سلام نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے درمیان میں شیشہ لگا ہوا تھا. ان کی طرف ایک لینڈ لائن پڑا ہوا تھا, ایک لینڈ لائن میری طرف پڑا ہوا تھا, اور اس لینڈ لائن میں ہی آپ بات کر سکتے ہو. میں نے زندگی میں اتنا بے بس فیل نہیں کیا. ایک لینڈ لائن ان کی طرف پڑا ہوتا ہے, ایک لینڈ لائن میری طرف پڑا ہوتا ہے. ایک طرف سے روپ فون اٹھاتی ہے, دوسری طرف سے میں فون اٹھاتا ہوں, اور وہ کہتی ہے کیا حال ہے. میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. اس کے آگے وہ کچھ نہیں بولتی. 2 منٹ میں بھی چپ رہتا ہوں, 2 منٹ وہ بھی چپ رہتی ہے. اچانک کہتی ہے کہ سعد یہ کیا ہو گیا یہ سب. میں نے کہا روپ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, میرے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے. ایسی ہماری بات ہو رہی تھی, اچانک ضیاء روپ کو کہتا کہ میں نے بات کرنی ہے سعد سے. میں نے کہا ہاں کرواؤ. ضیاء روپ سے فون لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار سعد آپ کا ایک دوست آیا تھا. میں نے کہا کہتا یار وہ تو ساری ڈیٹیل ہم سے مانگ رہا تھا اور اس کو سب کچھ پتا ہے, تو آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہو؟ میں نے کہا ضیاء دیکھو میں اس کو نہیں جانتا ہوں پرسنلی, لیکن فار سم ریزن اس کو پتا تھا. میں نے اس کو نہیں بتایا, اس نے میرے سے خود کہا کہ تیرے سے پیسے کس نے لیے, اور اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ڈیٹیل چاہیے. تو ضیاء کہتا کہ ہاں وہ ہمارے پاس آیا تھا, ایک کاغذ پہ سارا میرا وہ لکھ کے گیا ہے کہ کہاں کہاں پہ کیسے کیسے پیسے پہنچائے, کس نے دیے, کس بینک سے نکلوائے, وہ سارا نوٹ ڈاؤن کر کے گیا ہے. میں نے کہا کہ دیکھو ضیاء اس وقت نا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا. ہم نے جس کو بھی اپروچ کیا سب نے مدد کرنے سے انکار کر دیا. جنہوں نے کوشش کی ہے وہ بھی کوئی مسئلہ کوئی بہتری کی طرف نہیں آیا. میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, سن لیتے ہیں ہم ایک بار اس بندے کی بات. ضیاء نے کہا ٹھیک ہے. جب ضیاء نے مجھے یہ بات بولی تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ وہی جن کا نام ہم نے ابھی بگ بردر رکھا تھا وہ میری فیملی سے ملاقات کر چکے ہیں. خیر ضیاء سے بات ہونے کے بعد ضیاء نے فون ماما کو دے دیا. ماما بھی رو پڑی, گپ شپ ہو رہی تھی. ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کا دوست آیا ہے کہتا کہ آپ میری بھی ماں ہے, آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ نے اب 1 بھی روپیہ کسی کو نہیں دینا, بس جو آپ لوگوں نے دے دیا ہے اس کی میری ڈیٹیل دے بس. خیر بھی 15-20 منٹ ہوتے ہی ہیں, وہ فون بند ہو جاتا ہے. نہ مجھے ماما کی آواز آ رہی ہوتی ہے نہ میری آواز ان تک جا رہی ہوتی ہے. تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ میرا وقت ختم ہو گیا. وہاں کا ایک انچارج مجھے میرے سیل میں واپس چھوڑ دیتا ہے. میں واپس اسی جگہ پہ آیا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ جیل میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا, مینٹلی ایکسیپٹ کیا کہ بھائی تو ابھی ادھر ہی ہے. 10 دن گزر گئے. 10 دن کے بعد ایک انچارج پھر سے آیا چٹ لے کے, کہتا سعد الرحمان کے رہی. میں نے کہا جی سر میں. کہتا آجا تیری ملاقات ہے. مجھے لگا میری فیملی آئی ہے, لیکن جب میں ادھر پہنچا تو وہی بگ بردر میرے سے ملنے آیا تھا. خیر اس نے کال اٹھائی, کہتا کیسا ہے ڈکی. میں نے کہا سر میں بالکل ٹھیک. کہتا تو اپنی فیملی کے سامنے رویا کیوں تھا؟ میں ان سے ملنے گیا تو وہ تیری ماں کہہ رہی تھی کہ وہ رو رہا ادھر. میں نے کہا سر میں بس تھوڑا ایموشنل ہو گیا ان کو دیکھ کے. کہتا نہیں ہو, پتہ ہے جیل ہو گئی ہے تجھے تو کیا ہو گیا ہے, اندر بیٹھ کے گھر والوں کو تو نہیں نا پریشان کرنا, ان کے سامنے مسکرا کے جایا کر, ہنستا کھیلتا ان کے ساتھ شگل لگایا کر, کیا میں بالکل ٹھیک ہوں اندر, بڑا مزہ آ رہا ہے. میں نے کہا سر وہ ہو جاتا ہے, میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو کوئی ٹینشن نہ دوں, لیکن چہرے پہ بندے کے لکھا آتا ہے. کہتا خیر میں گیا اس دن تیرے گھر, ماں جی بہت پریشان تھی, میں نے ان کو تسلی دی ہے, تجھے میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ تو تگڑا رہے. پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر آنے والے کچھ ٹائم کے اندر اگر تجھے کوئی نیوز تیرے ریلیٹڈ سننے کو ملتی ہے تو پینک نہیں ہونا, اور اندر کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرنی. کوئی پوچھے کہنا مجھے علم نہیں کسی چیز, اور اپنی فیملی کو بھی کہہ دے کہ کسی چیز کو لے کے پینک نہیں ہونا. اگر کوئی پریشرائز کرنے کی کوشش کرے, کوئی کال کرے, کوئی اپروچ کرے, جسٹ انفارم اس. ساتھ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جب میں NCCI کی کسٹڈی میں تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کے پیچھے MI لگی ہوئی ہے. تب اس نے مجھے کہا کہ جن لوگوں کا نام لے کے آپ سے پیسے لے رہے ہیں نا میں اس ادارے سے ہوں. پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ بات جب مجھے پتہ لگی تو ہم نے اپنے ہائر اتھارٹیز کو بھی انفارم کیا, تو لیٹ می اینڈ مائی ٹیم ہینڈل اٹ. تو نے اندر کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, اپنی فیملی سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنی, صرف ان کا حال چال پوچھ اور رونا دھونا بند کر. ان کے سامنے شگل لگا, ہنس مسکرا, کہہ کہ بڑا مزہ آ رہا ہے اندر, جو برا وقت تھا وہ چلا گیا, اب بس تو وقت کاٹ. پھر میں نے اس کو بولا کہ سر وہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری صاحب ہیں وہ مجھے ریمانڈ کے دوران کہتے تھے کہ میں تیری ہائی کورٹ تک بیل روکوں گا. تو ادھر بگ بردر کہتا کہ چھوڑ دے کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ ہوا جو کسی نے وہم و گمان میں بھی سوچا تھا. بھیک مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے راستہ دکھا, یا اللہ مجھے اس جھنجٹ سے نکال دے, یا اللہ سب کچھ تیرے سامنے ہے, میں کسی جگہ نہیں, میری فیملی کسی جگہ نہیں, ہم پھنس چکے ہیں, ہم گیدڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں, یا اللہ مجھے یہاں سے نکال دے. میں ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا تھا. میں حوالات میں ایک گندے سے کمرے میں بیٹھ کے میں بھیک مانگتا تھا کہ یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے, تیرے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ, میرے لیے کوئی تو دروازہ کھول.
टॉर्चर किया। जिन ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जिन ऑफिसर ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उसे माँ बहन की गालियां दिलवाई, अगले दिन सबकी खबर आ गई कि वो सब गिरफ्तार हो गए। और ये जो 100 दिन की कैद थी, जब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी नजर आती, मैं कभी कभी अल्लाह पाक से कहता था कि अल्लाह तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन ये सब जब मुझे खबरें सुनने को मिली तो मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह ने मेरी तभी सुन ली थी जब बिग ब्रदर मुझे फर्स्ट टाइम एनसीसीआई ऑफिस में मिला। उससे मेरे से पूछा था कि तेरे पे केस क्या है। इसमें मैं FIA एंटी करप्शन इदारे को बड़ा एप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी फैमिली का सारा केस सुना, मेरी फैमिली के एक एक मेंबर के पास जाके उन्होंने उनकी स्टोरी सारी सुनी, उनका बयान लिया, इन पे FIR लॉन्च की और ये सब कुछ हुआ। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि इदारे बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे केस के अंदर भी मुझे बुरे लोग मिले, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते थे, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया, उनको हमारे पास भेजा। 16 अगस्त को मैं गिरफ्तार हुआ। 100 दिन टॉर्चर, ऐसा रोलर कोस्टर जो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था मैं और मेरी फैमिली ने गुजारा। 100 दिन के बाद जस्टिस शहराम सरवर, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने मुझे बेल दी हाई कोर्ट से। मैं जब जेल में था, जब सबसे पहले मुझे इस चीज़ की न्यूज़ मिली कि डकी तेरी बेल हो गई है, तब जो मेरी बॉडी पे खून दौड़ा था उसके लिए मैंने 100 दिन इंतजार किया। मैं तो जम गया था, मैं खत्म हो गया था, मैं बर्बाद हो गया था। सही बताऊँ तो मैं हार मान ली थी, मैं टूट चुका था, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। ये 100 दिनों में क्या क्या हुआ, ये वीडियो तो शायद 40-50 मिनट की होगी। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो ये वीडियो 4-5 घंटे की होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बता सकता। इवन ये जो भाई थे जिनका नाम हमने बिग ब्रदर रखा था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे लोगों को बताने दें कि आपने हमारी फैमिली के लिए क्या क्या किया। कहता डकी वी वर्क इन द शैडोज, हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ये हमारी ड्यूटी थी। आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी फैमिली हमारी फैमिली है, ना हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम लें, ना हम चाहते हैं कि आप हम मेंशन करें। उसने कहा क्योंकि हमारे इदारे का नाम लेके आपको और आपकी फैमिली से फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं तो वी हैव टू स्टेप इन। इदारे की ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर हमारे इदारे का कोई नाम लेके अपने लिए कोई बेनिफिट लेगा तो उसकी कोई टॉलरेंस नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। वी आर हियर टू सर्व दिस कंट्री। अगर आप गलत होते या आपकी फैमिली गलत होती तो हम आपका साथ ना देते, लेकिन हमने देखा कि हमारी माँ मुश्किल में है, हमारी बेटी मुश्किल में है, हमारा भाई मुश्किल में है, तो